السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہمارا آج چھٹا لیکچر ہے۔ موضوع آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ رحم مادر میں تخلیق انسان کے مراحل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور یوجینک اسقاط حمل کی شرعی حد۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہ ومن يضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، ہم نے اس سے قبل ہم نے جو مراحل پڑھے وہ 40 دنوں میں مکمل ہو گئے۔ پہلا مرحلہ جو ہم نے پڑھا کہ انسان کی تخلیق مٹی سے، پھر دوسرا پڑھا کہ نطفے سے تخلیق، پھر تیسرا نطفے کا علقہ میں تبدیل ہونا، اور پھر علقہ کا مدغہ میں چوتھے مرحلے میں تبدیل ہو جانا۔ یہ ہم نے 4 مراحل مکمل کر لیے۔ آج ہم اگلے مراحل میں اس کا آغاز کریں گے کہ جس میں پہلے ہڈیاں بننا، پھر ان پر گوشت چڑھنا، اور پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، اور آخر میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو اس نے تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے تخلیق فرمایا۔ بہترین تخلیق۔ آج اللہ نے چاہا تو آج اس موضوع تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ حدیث، جو میں نے ہمیشہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ میرا مقصد ہے کہ اس کی صحیح ترجمانی، صحیح اس کو پہچاننا، ہم سب مل جل کے اس کو اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کو کریں، کیونکہ اس کی ایک عملی پہلو ہے، اور اس کا ایک بڑا خطرناک جو ہے وہ خطرناک عملی پہلو ہے۔ علمی تو ہے لیکن خطرناک عملی پہلو ہے، وہ میں آپ کے پاس اگلی گفتگو میں رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، بے شک تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کا مادہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن میں جمع کیا جاتا ہے، ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں علقہ اسی کے مثل، ثم یکون فی ذلک مدغۃ مثل ذلک، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں مدغہ اسی کے مثل، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر وہ بھیجتا ہے ایک فرشتہ اور وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ یہ حدیث میں کا جو پہلا حصہ آج دیکھیے کہ ہم نے میں آپ کے سامنے اس کی، کیونکہ اب ہم نے نطفہ، علقہ اور مدغہ یہ 40 دن میں مکمل ہو گئے۔ اب اس میں جو 40 دن کی کیفیت ہے وہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عظیم بات ہے، یہ چاہے کوئی مسلمان ہو تو چاہے کوئی مسلمان نہ ہو، لیکن یہ بہت بڑی علمی حقیقت ہے جو ہر انسان کے لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، بے شک تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کا مادہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن میں جمع ہو جاتا ہے یا جمع کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کے سامنے یہی بات ہم سب آج آغاز ہی اس بات سے کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول چونکہ 40 دن پر ہے اور یہی علم جنین کے عین مطابق ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی کتاب کو علم جنین کی دیکھ سکتا ہے کہ یہ 40 دن کا جنین، اور اس کا سائز دیکھیے کہ 1 سینٹی میٹر کا سائز ہے، تمام اجزاء اور ان کے اجزاء کے تمام نظام جو بنیادی تخلیقی مادے تھے، اینلیج، وہ 40 دن میں بن چکے۔ اب یہ اینلیج کا لفظ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بیج
کٹھے ہو گئے، اب انہوں نے آگے درخت بنانے ہیں۔ جو جس طریقے سے بیج اور درخت کی مثال ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ تمام بنیادی تخلیقی مادے اینلیج 40 دن کے اندر اندر اکٹھے ہو چکے، اب انہوں نے انسان بنانا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے اس ریفرنس بھی لکھ دیا ہے کہ سلمان رنزدادی صاحب کا جو 1983 کا باقاعدہ یہ ریفرنس ہے، میں نے لکھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو یجمع خلقہ، یہ بڑا علمی لفظ ہے جو کہ عربک لینگویج کا ایک بڑا معنی خیز لفظ ہے۔ اس میں سب سے پہلا معنی دیکھیے اس کے، یہ لسان العربی جو کے مطابق کہ جمع کے معنی متفرق اشیاء کو اکٹھا کرنا۔ پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع سے مراد ہے کسی چیز کے منتشر اجزاء کو آپس میں جوڑ دینا۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ ڈاکٹر عبد الجواد الساوی، انہوں نے باقاعدہ ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا، امریکہ سے لکھا اور سعودی ہیں یہ، اور وہ چھپا رابطہ اسلامی کے رسالے میں۔ اس میں وہ یہ عبارت لکھتے ہیں، لفظ یہ ان کے ہیں، کہتے ہیں حدیث کی یہ عبارت یجمع خلقہا علمی باریکیوں کی انتہا پر ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلام تھے، نہایت مختصر نہایت معنی خیز الفاظ آپ استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل علمی باریکیوں کی انتہا پر ہے اس دو الفاظ کو سمجھنا۔ اب یجمع خلقہ سے کیا مراد ہے جو ہم اب علم جنین کے مطابق میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہ علماء نے ہی اس کو لکھا ہے۔ پہلا ہوا یہ مطلب کہ بیضہ اور سپرم مل گئے، پھر ماں اور باپ کے کروموسومز اور جین مل گئے، تیسرے میں دیکھیے تمام اجزاء کا ایک بنیادی تخلیقی مواد اینلیج کا ظاہر ہو جانا بھی یجمع خلقہ ہے۔ یہ عربی زبان کی دیکھیے فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک دو الفاظ ہیں، ان کے کتنے معنی ہیں۔ پھر چوتھے میں دیکھیے کہ تمام اجزاء اور ان کے نظام کا ایک چھوٹی سی جگہ میں اکٹھے ہو جانا، یہ بھی یجمع خلقہ ہے، یعنی کہ 1 سینٹی میٹر کے جنین میں یہ تمام تخلیق کے مادے اکٹھے ہو گئے۔ اور پھر آخر میں دیکھیے کہ یہ بھی میں آپ کے سامنے بالکل یہ عربک لینگویج ان کے عربک رائٹرز کے مطابق یہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جنین کا خم کھا کر سی کی شکل میں آ جانا، جس کی وجہ سے تمام جسمانی اجزاء ایک دوسرے سے بالکل قریب ہو جائیں، اس کو بھی یجمع خلقہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ تمام امور، یہ بیضہ اور سپرم کا ملنا، نیچے میں ماں اور باپ کے کروموسوم، ہاں ماں اور باپ کے کروموسومز، چونکہ جب نطفت الامشاج بنا ہے تو 23 کروموسومز آگئے ماں کی طرف سے، 23 کروموسومز آگے باپ کی طرف سے، ان کروموسومز نے اب مل کر 46 کروموسوم بنا دیے۔ 46 یہ آگے سب انسان کے اندر عام سیلز میں سارے 46 ہی ہوتے ہیں، صرف جو جنسی خلیے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ 23 اللہ تعالیٰ نے نظام کیا تاکہ وہ مل کر یکجا ہو کر پھر 46 ہو جائیں۔ اب یہ ایک پوری مکمل نئی شخصیت ہے کیونکہ کروموسومز کراس اوور ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں، جینز ملی ہیں، اب ایک نئی شخصیت تخلیق ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے کہا کہ یہ اکٹھے ہو جانا 1 سینٹی میٹر میں کہ جنین میں، یہ یجمع خلقہ سے بیان کیا گیا ہے۔ اور یقیناً ہم نے دیکھا تھا کہ مدغہ کی حالت جو کمر کی مورے بننے شروع ہو جائے تھے، سومائٹس بن رہے تھے، تو جنین جھکتا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ آخر میں اس نے سی کی شکل اختیار کر لی، جو انگریزی لفظ سی ہے، کیونکہ اس کے بعد 40 دن کے بعد اب مدغہ پھر دوبارہ سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے، آپ کے میں تصویریں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ تمام امور 40 دن میں مکمل ہو گئے، حدیث کے مطابق عین اسی کے مطابق ہوئے، اور ان دونوں میں انہی دنوں کے اندر 40 دنوں میں علقہ جنین ہے اس نے نطفہ کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، کیونکہ نطفہ تو بالکل تخلیق کا آغاز ہے، اس میں علقہ کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، اور اس میں مدغہ کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ یہی آپ کے سامنے میں نے باقاعدہ ریفرنس بھی اس کا لکھ دیا ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو اکٹھی ہوئی ہے، یہ یجمع خلقہ،
کہ یہ دیکھیے ہم نے اس پچھلی دفعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ پریمیٹیو سٹریک بنی تھی جنین کے پشت کے اوپر. وہ پریمیٹیو سٹریک سے پریمیٹیو نوڈ پریمیٹیو پٹ جو میں سب کو بیان آپ کو کیا تھا انہوں نے مل کر 3 تخلیقی لیئرز بنا دی. اب یہ تینوں تخلیقی لیئرز نے پورا انسان بنانا ہے اور وہ جو پریمیٹیو سٹریک تھی وہ اپنا کام کرنے کے بعد چوتھے ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو نوٹو کارڈ بن گیا تھا ایک لچکدار راڈ جو جنین کی کمر میں بن گئی تھی وہ بھی چوتھے ہفتے میں اپنا کام کر کے مکمل ختم ہو جاتی ہے. صرف تھوڑا سا حصہ اس کا موروں میں رہ جاتا ہے. اب یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ تخلیقی یہ آپ اس کو میں نے بڑا وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے. آپ ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے. بالکل یہ ایک ہمیشہ کا ریکارڈ ہے کہ سینٹرل نروس سسٹم مرکزی اعصاب نظام جو ایکٹوڈرم بنائے گی اور ایکٹوڈرم اکثر وہ چیزیں بناتی ہے یہ سطر یہ تخلیقی سطر کہ جس کا تعلق انسان کے باہر کے انوائرمنٹ سے ہوتا ہے باہر کے ماحولیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جس طرح اب یہ سینٹرل نروس سسٹم ہے اسی طریقے سے انسان کی سکن کے اوپر جسم کے اوپر جو نروس سسٹم ہے اس کو پیریفرل نروس سسٹم کہتے ہیں. پھر نیورل کریسٹس عصبی خلیات ہیں. پھر یہ آپس میں ان کو جوڑنے والے تمام جو سر کے جو معدے ہوتے ہیں ان کو جوڑتے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز ہے. میں نے پوری ممکن کوشش کی ہے کہ جس میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے میں اس کو قریبی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں. اس لیے میں نے انگلش بھی لکھ دی اردو بھی لکھ لی تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ جائیں. اب یہ جو حساس ایپیتھیلیم ہوتی ہے آنکھوں پر بھی ہوتی ہے نوز میں بھی ہوتی آنکھوں ناک میں بھی کانوں میں بھی وہ بھی یہی بناتی ہے ایکٹوڈرم ہی بناتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو ایپیڈرمس جو میں نے آپ سے کہا جس کے اندر بیرونی ہے سارے اس کے بال اس کے ناخن پھر جلد کی اپنی غدودیں سبکوٹینیس گلینڈ جن سے پسینہ وغیرہ یہ سب کچھ معاملات آتے ہیں. پھر میموری گلینڈز ہیں عورت کے اندر ایون مرد میں بھی بنتے ہیں لیکن عورت میں اس کے نمایاں ہوتا ہے اس کے بعد کا معاملہ کیونکہ اس کی ضرورت ہے اس وقت. اور پھر دانتوں کی جو انیمل آف ٹیتھ ہے وہ بھی اسی سے بنتی ہیں. اب یہ دیکھیے ایک دوسری لیئر تھی میزوڈرم. یہ بہت اس کے بھی بڑے اہم کام جو یہ بناتی ہے تمام پٹھے یہ انسانی ڈھانچے یہ اسی سے بنتے ہیں. جتنے خون کے خلیے ہیں وہ بھی بلڈ سیل جس سے بنتے ہیں. جو ہماری خون کی رگیں ہیں ان کی اندرونی لیئر اندرونی سفر لائن وہ پوری خون کی نالی یہی بناتی ہیں. پھر جتنے سموتھ مسل کوٹس ہیں جتنے کہ یہ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ یہ جس میں کنٹریکشن وغیرہ ہوتی ہے وہ تمام پٹھوں کے اندر وہ بھی یہی لیئر بناتی ہے. پھر جو باڈی کیویٹیز ہیں ان کی جو لائننگ ہے ان کی جو اندرونی سطح ہے وہ بھی یہی بناتی ہیں. پھر ڈکٹس ہیں جو اور آرگنز آف ریپروڈکشن ہے جو کہ جنسی آرگنز ہیں وہ بھی یہی بناتی ہیں. اور پھر ایکسکریٹری سسٹمز جو کہ غدودوں سے باہر جو دے کے نکلتے ہیں جو ہے نا اس کا لیکوڈ وہ بھی یہی بناتے ہیں کیمیکلز جو لے کے نکلتے ہیں. لہٰذا کارڈیو ویسکولر سسٹم بھی دیکھیں دل کا نظام بھی وہ بھی زیادہ تر اسی سے بنتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اس کے اندر یہ میں نے پورا لکھا کہ یہ رائٹ سائڈ پہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو مرکنی ہڈیاں بھی اس نے بنانی ہے اس نے بونز بھی بنانے ہیں اس نے مسلز کے جو اسٹرائٹڈ مسلز ہیں وہ بھی اس نے دل کے بھی بلڈ کے بھی لمفیٹک چینلز اس نے بنانے ہیں گردے اس نے بنانے ہیں خواتین کی جو اووریز ہیں وہ اس نے بنانی ہے مردوں کے ٹیسٹیز اس نے بنانے ہیں پورا جینیٹل ڈکٹس اس نے بنانا ہے سیرس میمبرینز ہیں جتنی باڈی کیویٹیز ہیں اب مثال کے طور پہ جو دل کے ارد گرد کیویٹی ہے وہ پیریکارڈیل کیویٹی کہلاتی ہے پھیپھڑوں کے ارد گرد ہے وہ پلیورل کیویٹی کہلاتی ہے پیٹ کے اندر ہے وہ پیریٹونیل کیویٹی کہلاتی ہے وہ ساروں کے اندر کی جو میمبرینز ہیں وہ یہ لیئر بناتی ہے میزوڈرم بناتی ہے. پھر اسی کے لیے ساتھ اسپلین کا بھی اور سپرارینل گلینڈ جو کڈنی کے اوپر ہے وہ بھی اس نے بنانے ہیں. اندرونی جلد جو ایپیڈرمس نہیں یہ اندر والی جلد جو ڈرمس ہے وہ بھی اس نے بنانی ہے. جو اندرونی اعضاء کے جوڑنے والے جو کنیکٹیو ٹیشو آل انٹرنل آرگنز وہ اسی وجہ سے اپنی مقام پر ہے کہ ان کو کنیکٹیو ٹیشو نے جوڑا ہوا ہے. پھر دیکھیے آخری تیسری لیئر جو اینڈروڈرم ہے
اس نے تمام سانس کی اور غذائی راستے اسی نے اندرونی بنانے ہیں، معدے میں کھلنے والے غدودی جو اوپننگ گلینڈس ہیں وہ بھی اس سے بنانے ہیں، اور یہ اعضاء کے غدودوں کے جو گلینڈولر سیلز ہوتے ہیں، لیور میں ہے، پینکریاز میں ہے، یہ سارے کے سارے اینڈوڈرم سے بنتے ہیں۔ لہٰذا میں نے، بلکہ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ میں نے، کیونکہ ہم میرے سننے والوں میں شاید کچھ یقیناً ڈاکٹرز بھی ہوں گے، تو ان کے لیے میں نے ان کو اس سے ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے کہ وہ ان کو انگلش کے میڈیکل کے الفاظ سے سمجھایا جا سکے۔ یہ دیکھیے میں نے پوری تحریر کر دی ہے، اس کو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹوڈرم کیا کیا چیزیں بناتی ہیں، پھر اسی طریقے سے میزوڈرم ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، وہ کیا چیزیں بناتی ہیں، پھر دیکھیے اینڈوڈرم ہے، وہ تیسری لیئر، اس نے کیا کچھ بنا دیا۔ حضرات مقصد تھے دیکھیے کہ یہ کیسے ممکن تھا، اگر انسان سوچے کہ یہ تو اب پتا چلا اس علم جنین کی اس دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر 7ویں صدی میں بتایا ہے تو سوائے خالق کے بتانے کے یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی طریقے سے مورس بکیلر نے بھی جو لفظ لکھے ہیں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ انسانیت کے لیے کہ وہ معلوم کرے کہ 7ویں صدی میں یہ حقائق کیسے معلوم ہوئے، اور اس نے پھر باقاعدہ اپنا جو 1976 میں اس نے تقریر کی، اپنے سارے سٹاف کو اکٹھے پوری اس نے میڈیکل کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ کلام الہی ہے، یہ کلام انسان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تمام معاملات اس میں بیان ہیں۔ اب ہم اگلے مرحلے پہ آتے ہیں، دیکھیے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر مدغہ میں ہڈیاں بنا دی۔ اب یہ دیکھیے ہمارا اگلا وہ جو 40 دن کا مرحلہ تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پتھر پر لکیر اس حد تک ہوئی کہ وہ اب آ کر ہمارے سامنے آئی کہ یہ وہ حقائق تھے جو صحابہ کے لیے تو یقیناً یہ غیب کا علم تھا، میرے اور آپ کے لیے غیب نہیں رہا، ہم نے تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب یہ دیکھیے ہڈیوں کے بننے کا سلسلہ 5واں مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ ہڈیاں بننے کا پورا ایک نظام ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی شروع میں کہ وہ سومائٹس بنے، سومائٹس کے اندر 3 حصے تھے، اس کے اندر ایک سکلیروٹوم تھا جس نے ہڈیاں بنانی تھی، ایک مائیوٹوم تھا جس نے مسلز بنانے ہیں، اور ایک اس میں ڈرماٹوم تھا جو تیسرا حصہ۔ یہ تمام کے تمام جو آپ نے دیکھا کہ جو مدغہ کی حیثیت میں وہ اینلیج کی فارم میں بن گئے تھے۔ اب اس میں جو ہڈیاں ہیں وہ حصے جو سکلیروٹومز ہیں وہ میزوٹرم بناتے ہیں، اور نیوروکلیس سے بھی ہڈیاں بنتی ہیں۔ سر کے ہڈیوں میں ان کے آپ کو تصویریں ابھی دکھاتا ہوں کہ دیکھیے بنیادی تخلیقی مادہ جو تھا وہ تو سومیٹومیرز تھے، اور انہوں نے آگے سومائٹس بنائے تھے، سومائٹس نے آگے یہ پورا سکلیروٹوم بنائے جو 3 حصے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ سکلیروٹوم تیسرے مرحلے میں آپ دیکھیں کہ وہ تبدیل ہوئے۔ اب یہ وہ شکلیں ہیں کہ ہم ان کو ہڈی کی شکل میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ بالکل ابھی بنیادی شکل میں ہے، ہمیں ان سے بعد میں جب بیج درخت بنائے گا تو پھر ہمیں درخت نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب سکلیروٹوم چوتھے ہفتے کے آخر میں جو ہے وہ میزن قائم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میزن قائم نے اب اگلے سٹیپ میں جانا ہے کہ پھر اس نے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنانا ہے، اور بیشتر ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے شروع میں جو بنتا ہے وہ تو کارٹلیج ہے جس کو ہم مرکنی ہڈی کہتے ہیں، لیکن کچھ ہڈیاں ایسی ہیں مثال کے طور پر جو فلیٹ بونز ہیں، لیکن سر کی جو کہ انسان کی سکل کی بونز ہیں وہ ڈائریکٹ بھی میزن قائم ڈائریکٹلی ان کو باقاعدہ سٹرونگ بونز بنا دیتا ہے۔ بہرحال اگر کارٹلیج بھی بنتی ہے تو میزن قائم اور کارٹلیج پھر اس کی آسیفیکیشن ہو کر یعنی کہ اس کی مضبوط ہڈیاں بنتی ہیں۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک تصویر آپ اس کو دیکھ سکیں گے کہ وہ جو سومائٹس میں جو چیزیں بنی تھیں وہاں سے پہلے یہ بنیادی مرحلہ آیا۔ یہ پہلی تصویر آپ دیکھیے وہ جو میزن قائم کہلاتا ہے، نام کو آپ چھوڑ دیجئے، نام تو جو میڈیکل کے الفاظ لوگ ہیں وہ تو اس بات کو ناموں کو سمجھ جائیں گے آسانی سے، لیکن اگر کوئی دوسرا نہیں بھی سمجھتا تو نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو نام تو انسانوں نے ان چیزوں کو دیے ہیں۔
بہرحال یہ دیکھیے پہلی تصویر میں میزن قائم بنا، اسی میزن قائم نے جب اکٹھے ہو کر پھر جو ہے وہ کارٹلیج بن گئے، اور وہ کارٹلیج کے سیلز بن گئے، وہ سیلز اب اکٹھے ہو کر اب انہوں نے ہڈی بنانی شروع کر دی دوسری تصویر میں، اس کے ارد گرد ابھی بھی میزن قائم کے خلیے موجود ہیں۔ تیسرے میں کیا ہوا کہ اب وہ خون کی رگیں آ گئیں، خون کی رگیں ہڈی کے بالکل درمیان میں آ گئیں، آسٹیوبلاسٹ اب آ گئے، انہوں نے وہاں مضبوط ہڈی بنانی شروع ہو گئی۔ چوتھی تصویر میں آپ دیکھیے کہ درمیان میں ساری ہڈی مضبوط بن گئی، اور آخر میں صرف کونے کے اوپر دو مرکنی ہڈیاں رہ گئیں۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایسی ہڈیوں کو کہ آخر میں دو اینڈز کے اوپر مرکنی ہڈی ہوتی ہے۔ ان کے اندر اب آسیفیکیشن سینٹرز بن جاتے ہیں، یعنی کہ وہ مضبوط ہڈیاں بنانے کے سینٹرز جس میں بن جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرات یہ ایک ترتیب ہے جس سے ہڈیاں بن رہی ہیں، لیکن ان کے اندر جو اہم ترین چیز یہ دیکھیے، یہ فلیٹ بونز جو میں نے آپ سے کہا کہ کئی دفعہ میزن قائم بالکل ڈائریکٹلی اس بون بنانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ چونکہ 3 ماہ کے بعد بنتی ہیں، یہ جو آسیفائی ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ جو انٹرا میمبرینس آسیفیکیشن کہلاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دیکھیے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کی تھی کہ یہ جو فا لفظ آتا ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی وہ ایونٹس ہونے لگے ہیں یا ہو رہے شروع ہو گئے ہیں جو کہ بالکل ان ریپڈ ان سیکوینس ہیں، امیجیٹلی اکرنگ ایونٹس، ان کے لیے لفظ فا آتا ہے۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے تینوں کے مرحلوں کے اندر مختلف الفاظ تھے، یا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، کہ 25 سے 40 دنوں کے دوران میں دیکھیے مدغہ میں ہڈیوں کے بنیادی تخلیقی مادے اینلیج وہ تو ہم نے دیکھا اکٹھے ہو چکے تھے۔ اب وہ ان کی وہ شکل تو یقیناً نہیں تھی جو ہم پہچان سکتے جن کو ہڈیوں کو، لیکن اب جو ہے کہ وہی اینلیج اب کارٹلیج میں تبدیل ہونے شروع ہو گئے، اور ان کی میعاد آپ دیکھیے 39-43 دنوں کے اندر، وہ پورے ایک ہفتے کے اندر یہ پورے اینلیج جو تھے وہ مرکنی ہڈیوں میں کنورٹ ہو گئے۔ تقریباً ایک ہفتہ تقریباً بنتا ہے، بلکہ کئی جگہ تو آپ دیکھیے گا کہ 42واں دن بھی شروع ہو جاتا ہے، کہ ہڈیوں کے بننے کی وجہ سے آپ جنین کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ بھی یقیناً ان کی اپنی ایک پوزیشن لینے لگ پڑے، کیونکہ پہلے تو اکٹھے ہوئے تھے، اب ان کی ایک خاص پوزیشن آ گئی، جیسے جیسے ہڈیاں جس حصے کی بن رہی ہیں وہ اس کے اجزاء اسی پوزیشن میں اختیار کرنا شروع ہو چکے۔ اب یہ دیکھیے کہ مندرجہ ذیل جو یہ ہڈیاں آئے تھے، مختلف الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طرز بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں انسان کو پیش کرتے ہیں تاکہ انسان سمجھ جائے۔ سورۃ المومنون میں دیکھیے خلقہ کے بعد فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، وہ تو بالکل کہ مدغہ میں ہڈیاں بنا دی۔ اب یہ دیکھیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ مدغہ میں ہڈیاں بننی ہے، مدغہ نے بن چکنا ہے تو پھر ہڈیاں بننے کا شروع ہونا ہے، اور یہی سیکوینس تمام علم جنین کی ایمبریولوجی کی بکس میں آپ کو ملے گی، کسی ایک جگہ بھی اس کے اندر ویریشن نہیں، کہ وہ جو ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دی اور اللہ نے بھی بیان کر دی، ہو بہو ڈیٹو وہی کاپی ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی چلی جا رہی۔ اب یہ دیکھیں جب اظامہ میں نے آپ کو کہا کہ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اظامہ کا مرحلہ آ گیا مدغہ کے بعد، اور اظامہ جب بنتا ہے تو جو ہی انسان کے جتنے اجزاء ہیں وہ بالکل درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی پوزیشن پہ چیزیں چلی جانی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے فسوا کا لفظ دیکھیے سورہ القیامہ میں آپ نے 38 نمبر آیت میں کہ فخلق فسوا، ابھی میں آپ کے سامنے فسوا کے اور اس کا معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو بات اور واضح ہو جائے گی کہ یہ جو ہڈیاں بنی ہیں ان کی وجہ سے ہی فسوا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفطار کے اندر دیکھیے 7 نمبر آیت، الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تیرے نوک پلک سوارے اور تجھے مناسب بنا دیا، کس وجہ سے؟ ہڈیوں کے بننے کی وجہ سے۔ لہٰذا حضرات اور خواتین و حضرات، یہ تینوں مطلب
یہ بون فارمیشن کا وقت لمحہ ہے، یہ تخلیق بونز کے بننے کا، ہڈیوں کے بننے کے مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ میں آپ کے سامنے عربی میں کہ جو ہڈیوں کے بننے کو، یہ اس کے مطلب کیا ہے۔ ہڈیاں جو بنتی ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب مدغہ میں ہوتا ہے تو بالکل جنین جو ہے وہ آپ ایک قسم کا دوہرا ہوا ہوتا ہے، جو سی شیپ میں ہوتا ہے۔ اب وہ سی شیپ سے جو ہڈیاں بنتی جائیں گی وہ سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو عربی کا لفظ ہے کہ جسم کی جھکی ہوئی خم کھائی ہوئی حالت سے سیدھا ہو جانا، یہ سوا کا مطلب ہے۔ سوا کے 2 مطلب ہیں۔ پھر دوسرا مطلب ہے کہ ناہموار سطح کا ہموار ہو جانا، یہ اس کے لیے بھی سوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ میں نے نیچے جملے لکھے ہیں کہ 7ویں صدی کے اندر، تو 7ویں ہفتے کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ بالکل جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو ہی وہ ہڈیاں بننا شروع ہوتی ہیں مدغے کے اندر، تو پھر وہ جنین جو ہے اپنی چھکی ہوئی حالت سے اب وہ پھر سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو وہ سیدھا ہوتا جائے گا، اس کی بیرونی سطح کے تمام نشیب و فراز، جتنے اس کے ایلیویشنز، ڈپریشنز، سب کے سب ہموار ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ آپ دیکھیے کہ یہ لفظ خالق استعمال کر رہا ہے، تو یقیناً سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ سوا کا مطلب تو ہم بھی، یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، بہت عربی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جب پوری ہلکا سطح ہموار ہو جاتی ہے، اس کے لیے سوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے 40 دن میں کیا تھا؟ 40 دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تخلیق کا مادہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ سکلیروٹومز 40 دن میں اکٹھے ہو گئے، لیکن ہم ان کو اس شکل میں پہچان نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ جس طرح میں نے بیج اور درخت کا مثال تھی کہ یہ بالکل بیج کی مانند تھے۔ اور اگلے ہفتے میں دیکھیے اب 43 سے تقریباً 50 دن سے 1 دن کم، اب کیا ہے کہ وہ سکلیروٹومز ہڈیاں بنانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس دوران جسم بھی، اور وہ پورے جسم میں پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات، خواتین حضرات، یہ جو تخلیق کا معاملہ ہے بڑی تیزی کا معاملہ ہے۔ ایک نطفے سے پورا انسان بننا ہے، اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا حمل کا دوران کیا ہے، وہ بھی میں ابھی آپ کا آج شاید اس کے اندر وہ بھی میں موضوع آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن بہرحال دیکھیے، اب آپ دیکھیں اس کے اندر کیسے بہترین الفاظ، فا کا لفظ استعمال ہوا کہ فوراً ہی مدغہ میں ہڈیاں بنی ہیں، فوراً ایک سیکوینس آف ایونٹس بڑی ریپڈ امیڈیٹلی شروع ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے، 43 سے 49 دن ہے۔ آپ دیکھیں مرکنی ہڈیاں بالکل اس کو بظاہر سے بھی نظر آنے شروع ہو چکی ہیں۔ اب یہ جنین کی اس کال کی کیفیت کو بالکل آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو جسمانی ڈھانچہ، جو یہ میڈیکل کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھے، میں نے کہا چلیں یہ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے کہ انسان کو پتہ ہو۔ ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایکزیل سکیلیٹن، بالکل عام لفظ ہے کہ بالکل درمیانی جسمانی حصہ، اور یہ اس میں دماغ کی ہڈیاں بھی، اسکل بھی آتی ہے، ریڑھ کی ہڈیاں بھی جب بنتے ہیں، پورا ورٹیبرل کالم، پھر ہماری ریبز ہیں، اور پھر یہ سینے کی درمیان کی جو بون ہے، سٹرنم جس کو ہم بولتے ہیں، یہ درمیانی ڈھانچہ ہو گیا، یہ بننا شروع ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جنین کا باقی جسمانی ڈھانچہ جو ہے، جس کو ہم اپینڈیکولر سکیلیٹن کہتے ہیں، اس میں تمام بازوؤں کی ہڈیاں، بازوؤں کے اوپر والے جو ہوتی ہیں، جو یہ جو کندھوں کی ہڈیاں وہ بھی ہیں، پھر ٹانگ کی ہڈیاں اس کے اندر، اپر اور لوور لمز دونوں کہ بازو بھی، ٹانگوں کا بھی، اور یہ جو کولے کی ہڈیاں ہیں، پیلوک گرڈلز، یہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ تمام کا تمام سکیلیٹن، تمام کا انسان ڈھانچہ اس 1 ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ بننا شروع ہو گیا اور بن گیا۔ اور یہ آپ میں دیکھیں، میں آپ کے سامنے تصویریں دکھانے لگا ہوں، یہ دیکھیں اگر آپ پہلے دن سے شروع ہو، 48 دن کا یہ دیکھیے، یہ 48 دن میں اس کے اندر کارٹلیج کے اندر بن چکے ہیں، 51 دن کے اندر، پھر 56 دن کے اندر، یوں لگاتار وہ ہڈیاں بنتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت یہ مرکنی ہڈیاں ہوتی ہیں، ہاتھ کی بھی۔ نیچے آپ دیکھیے کہ 6 ہفتے کا شروع ہے،
یہ ٹانگ کی ہڈی ہے۔ پھر چھٹے ہفتے کے آخر میں ہی دیکھیے آپ کتنا فرق محسوس ہو گیا کہ وہ ادھر کتنی ہڈیاں تھیں، یہاں کتنے آ گئی ہیں۔ چھٹے ہفتے کو آپ مطلب 7 6 کا 42واں دن ہے تقریباً، یہ دیکھ لیں کیا حالت ہے۔ اور 8ویں دن تو جو آ کے 60 سے 56 دن، جس کے اندر کہ وہ جو ایمبریونک پیریڈ ہے وہ ختم ہو کے فیٹل پیریڈ شروع ہوتا ہے، وہ اس میں دیکھیے کہ وہ کتنی ہڈیاں اس میں بن چکی ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ وہ جو میزن قائم آیا تھا، وہ یہ جو پنک سا رنگ بازوؤں کے اندر ہے، وہ پنک سا رنگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ادھر دائیں ہاتھ کے وہ دیکھیے وہ مرکنی ہڈیاں اس نے بنی۔ اسی چھٹے ہفتے کے یہ شروع کی چھٹے ہفتے کی تصویر ہے، اور دوسری چھٹے ہفتے کی آخر کی تصویر ہے۔ اس کے اندر دیکھیے کتنی ہڈیاں بن چکی۔ لہٰذا اس سے اندازہ کر سکتا ہے انسان کہ تخلیق کا معاملہ بڑا تیزی کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا مربوط نظام ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ بھی بات رکھوں گا کہ بڑی مشہور حدیث، مشہور تو اتنی شاید نہ ہو لیکن بڑی اہم حدیث ہے جو آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ یہ دیکھیے 84 دن کے اندر، اب کی معاملات ہیں نا کہ جس میں ایلیزیرن آپ نے سٹین لگائی اور پورے اس نے سخت ہڈیاں جو تھیں وہ ان کو سٹین کر دیا۔ اب یہ سخت ہڈیاں بن چکی، وہ مرکنی ہڈی سے نکل کر اگلا سٹیج بن گیا کہ سخت ہڈیاں بن گئی۔ آپ پورے جنین کے جسم میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہڈیاں سخت میں اوسیفائک ہو چکی، اوسیفیکیشن ہو چکی ان کارٹلیج کے اندر۔ اوسیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے مرکنی ہڈیاں تھیں اب وہ سخت ہڈیاں بن چکی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جنین کے چہرے کی تخلیق میں آپ خاص طور پر الفاظ ہے یہ کہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ چہرہ ایک آرگن نہیں ہے۔ چہرہ 5 بنیادی تخلیقی مادے ملتے ہیں جن کو ہم پرائموڈیا کہتے ہیں، یعنی کہ وہی بیج والی کیفیت۔ جب یہ 5 آپس میں ملتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں، پھر چہرہ بننا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ چہرہ کس دن سے؟ 24 دن سے وہ چہرہ بنتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور جا کر پھر 14ویں ہفتے میں جا کے پورا انسان کا چہرہ بن جاتا ہے۔ 98ویں دن یہ نا یہ کیفیت۔ اب یہ دیکھیے قرآن شریف کی آیات میں آپ کے سامنے رکھوں، فی ای صورت ما شاء رکبک، سورۃ الانفطار 8 نمبر، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا۔ یقیناً رب کا ماں خالق جس چاہے جس طرح چاہے جوڑ دے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا 6 نمبر آیت میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ سبحان۔ اب یہ دیکھیے اس کے اندر لفظ دونوں آیتوں میں سورہ کا لفظ آیا۔ سورہ کا عربی زبان میں جو زیادہ تر ترجمہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کے لیے، جو عربی جو لوگ تھے وہ اس چہرے کے لیے سورہ کا استعمال کرتے تھے، لیکن سورہ پورے انسان کی شخصیت بھی ہے، کیونکہ اگر آپ عمومی پہلو لیں گے تو پھر یقیناً کہ وہ جس طرح چاہا اس میں وہ سورہ پورے انسان کا جسم اور اس کی روحانی جسمانی جیسا چاہا اللہ نے اس کو جوڑ دیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ خصوصاً لیں تو پھر چہرے کا معاملہ آتا ہے۔ اور پھر اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث ابھی پیش کروں گا۔ اب یہ دیکھیے 42 دن سے قبل صرف اینلیج تھے جس کو ہم پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ ہڈیاں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ اینلیج 42 دن سے پہلے تھے۔ 42 دن کے بعد میں نے آپ کو خود ہڈیاں دکھائی ہیں ابھی کہ چھٹے ہفتے کے اندر آغاز میں بھی ہڈیاں بننے شروع ہو گئی اور آخر میں تو بالکل ہی واضح ہڈیاں بن گئی دونوں۔ ابھی میں نے آپ کو وہ تصویر دکھائی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث جب آپ آئے گی میں آپ کے سامنے ہم اس کو حدیث کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اب یہ دیکھیے یہ 24 دن، یہ تصویر میں بائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو بالکل فرنٹ کا چہرہ ہے، اور ادھر اس میں تصویر میں ہم نے اس کو دائیں تو اس کا ایک پہلو دکھایا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا دل ہے 24 دن کے اندر کہ اس کے چہرے کے اوپر دل لگا۔ ہارٹ شروع میں جب ہارٹ بنتا ہے تو بہت بڑا ہارٹ بنتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ تناسب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اور آپ آنکھیں دیکھیے تو بالکل، یہ تو اگر آپ کو بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو بھی جو 2 گول نظر آ رہے ہیں یہ اس کے ناک ہیں جو بھی بالکل سیپریٹ ہے۔ آنکھیں تو بالکل سائیڈ پہ ہوتی ہیں اس وقت،
لہٰذا یہ آپ دیکھیے 31واں دن آ گیا. ادھر آپ دائیں طرف میں دیکھیں، تیسری تصویر کے دائیں طرف میں تو آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کنپٹی کے حصے میں آنکھ پڑی ہوئی ہے. اس نے آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن پہ جانا ہے. اسی لیے میں نے عرض کی کہ یہ ایک جز نہیں ہے، آرگن ایک آرگن نہیں ہے، یہ 5 چیزیں اور مل کر پرائموڈیا مل کر پھر انسان کا چہرہ بناتے ہیں. اب یہ دیکھیے 33 دن، 35 دن اور پھر 40 دن. اب آہستہ آہستہ آپ دائیں طرف بھی دیکھیں کہ وہ تصویر آنی شروع ہو گئی. اب انسان کا اپنا چہرہ بننا شروع ہو گیا. وہ جو آنکھیں بالکل کنپٹی کی تھیں وہ آہستہ آہستہ اب درمیان میں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور ناک کا وہ حصے بھی جو تھے آپس میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. یہ دیکھیے آخری تصویر میں کہ یہ 48 دن، پھر 10 ویک اور پھر 14 ویک، اس کے اندر جا کے پورا انسان کا چہرہ بن گیا. اب یہ ہے یصورکم، جیسے اللہ نے چاہا میرا آپ کا سب کا چہرہ بنا دیا، پوری شخصیت بنا دی، اگر آپ جس طرح بھی اس کو سمجھنا چاہیں. لیکن چونکہ میں نے عرض کی کہ زیادہ تر اس کو چہرہ چونکہ نمائندہ ہے انسان کی شخصیت کا، تو اس لیے زیادہ تر لوگ ترجمہ اس کا، کیونکہ فور سے لفظ ہے تو وہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ انسان کے چہرے سے مراد. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اس مقام پر کہ فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا، کیونکہ یہ مدغہ میں اللہ نے ہڈیاں بنائی ہیں. تو آپ کا قول ہے کہ اس قول سے مراد ہے کہ اس کی شکل بنا دی جاتی ہے. یقیناً ابھی میں نے آپ کو دکھایا. اور پھر اس کا سر، اس کا ہاتھ، دونوں پاؤں کی ہڈیاں، رگیں، ریڑھ کی ہڈی بنا دی جاتی ہے. یہ وہی ہے جب 3 تخلیقی لہریں بن گئیں. اب انہوں نے تخلیق کرنا تھا، لہٰذا وہ تو 40 دن میں بن گئیں. اب اس کے مدغہ میں جب ہڈیاں بننا شروع ہوئیں تو یہ ساری چیزیں، شکلیں واضح ہونا شروع ہو گئیں. علامہ اشوکانی فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی بنا دیتا ہے. اب یہ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کی تھی ایکزیل سکیلیٹن، بالکل درمیان کا وہ ستون کی مانے، تاکہ وہ پورے بدن کے لیے ایک مخصوص ستون کی شکل بن جائے. جب یہ جو ایکزیل سکیلیٹن ہڈیوں کا بنتا ہے تو اس میں اس کا ایکزیل ایکسس بن جاتا ہے. اب انسان کا ایک سینٹر بن گیا، ایک طرف اس کی دائیں ہے، ایک طرف اس کا بائیں حصہ ہے. لیکن وہ ہڈیوں نے آ کر اس کو ایکسس دیا، اپنا سینٹرل ایکسس، جس کو کہنے کہ درمیانی حصے کا ستون بنا دیا. علامہ یہی بات انہوں نے بھی فرمائی ہے، علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی. اب یہ دیکھیے، ہم ہڈیوں کا مرحلہ مکمل ہوا. اب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے پہ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. اب دیکھیے پھر اس کے اندر لفظ فا آ رہا ہے، یعنی کہ فوراً جو ہی ہڈیاں مکمل ہو رہی ہیں فوراً ہی اس کا گوشت چڑھنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ 40 دن میں نے آپ کے سامنے یہ پہلے رکھا تھا، وہ سکلیروٹومز تھے. اگلے ہفتے کے اندر 43 سے 49 بلکہ 42 ڈیز کا بھی میں نے آپ کو دکھایا. وہاں سے بھی انہوں نے سکلیروٹومز نے اب ہڈیاں بنانی شروع ہو گئی. ہمیں ہڈیاں وہ نظر بھی آنے لگ پڑی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مرکن ہڈیوں کو. اور پھر دیکھیے فوراً ادھر 49 ڈیز، ادھر اس سے پہلے ہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ 47 ڈیز سے 56 ڈیز تک تمام مائیوٹومز جو کہ بالکل جو 40 دن میں اکٹھے ہوئے تھے بیج کی مانند، انہوں نے گوشت بنانا شروع کر دیا. اور جو ہڈیاں جیسے جیسے بنتی جا رہی ہیں وہ ہڈیاں، گوشت ان کے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے. اب جب یہ 56 دن مکمل ہوتے ہیں تو ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے. اب جب ہڈیاں بن گئیں، گوشت بن گیا، اب جنین حرکت کے قابل ہو گیا. اب وہ اس کے اندر موومنٹ آنی شروع ہو گئی. لیکن یہ موومنٹ ابھی ماں محسوس نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بڑی باریک موومنٹس ہیں، ہلکی موومنٹس ہیں، کیونکہ ابھی گوشت چڑھا ہے اور ہڈیاں بنی ہیں. اور یہ بہرحال یہ آپ کو اس میں کو مسکولر موومنٹس نہ ہوں تو حرکت ہو نہیں سکتی. لہٰذا حرکت ہوتی تبھی ہے کہ جب ہڈیاں بھی ہوں اور اوپر گوشت چڑھا ہو. وہ یہ 56 ڈیز میں آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ بالکل واضح الفاظ ہیں. اس کو کوئی بھی کسی بھی ریفرنس بک سے چیک کر سکتا ہے، کیونکہ میں اس لیے بار بار یہ الفاظ کہہ رہا ہوں ہڈیوں کے بننا اور ان کا گوشت چڑھنے کا، کیونکہ جب میں حدیث کو بیان کرنے پہ آؤں گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس حدیث کا کیا مطلب ہے. اب یہ دیکھیے
ہر انسان پوری نمایاں اس کی شکل اب انسان کی شکل نمایاں ہونے لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہڈیاں بن گئی، پٹھے چڑھ گئے، اور جب یہ دونوں ہوئے تو اب جنین آہستہ آہستہ سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ سیدھا ہونا جب شروع ہوتا ہے، کیا وہ جو سی شکل میں تھا، اب وہ جب سیدھا ہونا شروع ہوگا، جیسی جیسی ہڈیاں بنتی ہیں، مسل چڑھتے ہیں، تو انسان وہ بچہ جو ہے، وہ جنین جو ہے نا، وہ اس کیفیت سے، مدغہ کی کیفیت سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سٹیج کو کہتے ہیں النشا۔ اب یہ دیکھیے اگلا مرحلہ، یہ دیکھیے، میں آپ کو پہلے اس کو بیان کروں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پٹھوں کے مسل ہیں، کہ 8 ہفتے ہیں، 56 دن ہیں، جنین کے بازو بھی، جنین کے دوسرے جسم کے پٹھے بھی، اور ان کے نیچے ہڈیاں ہیں جن پر یہ چڑھ چکے ہیں۔ یہ بالکل آپ کے سامنے میں ایمبریولوجی کی بک کی تصویریں رکھ رہا ہوں۔ یہ بالکل سائنٹیفکلی پروفڈ بکس ہیں یہ تو، کیونکہ ایمبریولوجی علم جنین بغیر تصویروں کے نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ہر کتاب آپ تصویروں، لیکن وہ تصویر ساتھ ہی اس کی اوریجنل تصویر بھی موجود ہوتی ہے، کہ تاکہ اس کو بیان کیا جا سکے، ایک ایک گھنٹے کی جو ہے ڈیولپمنٹ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ 56 دن کی تصویر ہے۔ اب خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پسلیاں بن چکی، اب پسلیوں پر گوشت بھی چڑھ چکا ہے۔ اب کل کوئی اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس بات کو، کہ یہ جو 56 دن میں ہڈیاں بن کر گوشت چڑھ گیا، موومنٹ سٹارٹ ہو گئی بچے کی، لیکن بہت ہلکی موومنٹ، بالکل ہلکی سی موومنٹ اس میں اس وقت آتی ہے۔ اب آپ کے سامنے دیکھیں، علامہ ابن کثیر، انہوں نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اشوکانی ان کا رحمت اللہ علیہ، ان کے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ہڈی پر اتنی مقدار میں گوشت پیدا کرتا ہے جو اس ہڈی کے موافق اور اس کی مناسبت سے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلز آئے ہیں اور مائیوٹومز نے مسل بنائے ہیں اور وہ اتنی زیادہ مقدار میں بنا دیے ہیں کہ وہ پورا ایک رسولی کی کیفیت ہو گئی، قطن نہیں۔ وہ اتنے ہی مقدار میں بنے گا جس میں انسان کا، میرا، آپ کا بازو، جسم، ہر چیز تناسب کے ساتھ وہ بنائے گا۔ وہ اتنا بنائے گا تو رک جائے گا۔ یہ تھا معاملہ، اس میں علامہ انہوں نے بڑا اچھا اس کو بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتا ہوں حضرات، جو 42 رات گزرنے پہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ دیکھیے الفاظ دیکھیے، اذا مر بالنطفۃ سنتان و اربعون لیلہ، کہ جب نطفے پر، یعنی کہ جو آغاز تھا ہمارا، آغاز جو پہلا دن تھا نطفۃ الامشاج کا، وہ ہمارا بننے کے بعد جب اب 42 راتیں اس پہ گزر گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعث اللہ الیہ ملکا، تو اب اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ یہ بالکل الفاظ میں نے وہ استعمال کیا، میں حدیث کو بیان کرنے میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو بہت محتاط کرنی چاہیے۔ میں اس موضوع پہ دوبارہ آؤں گا جب آپ کے سامنے اس حدیث کو بیان کرنے لگوں۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ فصورہا، اس کی صورت بناتا ہے۔ صورت میں نے ابھی آپ کو دکھائی۔ وہ خلق سمعہا، اس کی سماعت بنانے لگ پڑتا ہے۔ وہ بصرہا، اس کی بصارت بناتا ہے۔ وہ جلدہا، اس کی جلد بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لحمہا، اس کے پٹھے یعنی کہ فلیش بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ 42 دن کے بعد یہ سارے معاملہ ہے۔ وہ عظامہا، اور اس کی ہڈیاں بناتا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، اور پھر اللہ سے پوچھتا ہے یا رب اذکر ام انسا، کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتِبُ الْمَلَكُ، اور پھر فوراً وہ فرشتہ جو اللہ فرما دیتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ فرشتے کو اس وقت معلوم نہیں ہوا۔ میں آپ کے سامنے اس پوائنٹ کو بھی بعد میں دوبارہ لے کے آؤں گا۔ یہ روایت مسلم کی حدیث ہے کہ بالکل اس واضح انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ حدیث کا آپ دیکھیے کتنا، یہ علم جنین کی کتاب سے، ایمبریولوجی کی بک سے میں نے لکھا کہ یہ جو 42 رات والی حدیث ہے، اتنی عظیم حقیقت کو منکشف کر رہی ہے کہ جو مجھے اور آپ کو، ہم بطور مسلم تو لازمی اس کو بیان کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم مادر میں تخلیق پاتے ہوئے 1 سینٹی میٹر کے تقریباً جنین کے متعلق یہ انفارمیشن دی
اور یہ حقیقت آپ دیکھیے کہ تمام آپ کو ایمبریولوجی کی بکس میں ملیں گی، اور اس کو لکھے لفظ بھی دیکھیے گا، کریٹیکل پیریڈ ہے، کیونکہ تینوں تخلیقی سطریں بن گئی، اب تو آرگنز بن رہے ہیں، جتنے اجزاء بن رہے ہیں اس کے ٹیشوز بن رہے ہیں، اب وہ اپنی اپنی شکل لے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ان کے ساتھ مختلف کیمیکلز ہیں، کچھ کو ہم انڈیوسرز کہتے ہیں، کچھ آرگنائزرز کہتے ہیں، کچھ ہارمونز کہتے ہیں، کچھ انزائمز کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام کب سے شروع ہوئے؟ 42 دن کی جو حدیث کی آپ کے سامنے، یہ کریٹیکل پیریڈ باقاعدہ آپ بریولوجی کی بکس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب کیسے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جی یہ اس دن 40 دن کے گزرنے کے بعد یہ اس کے آرگنز بن رہے ہوں گے؟ کیسے بیان کیا؟ یقیناً یہ وحی خفی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کیا پوری انسانیت کو بتلائی۔ اب باقی انسانیت کے اپنا معاملہ ہے کہ وہ اس کو دیکھے، سمجھے اور اس سے سبق حاصل کرے یا نہ کرے، اس پہ وہ اس کا آزاد چھوڑ دیا انسان کو۔ اب آپ میں دیکھیے 42 راتوں کے بعد جنین کی کتنی نشو نما ہو رہی ہے۔ 7ویں ہفتے میں جنین کی مرکنی ہڈیاں، کارٹلیجنس بون میں نے آپ کو دکھائی بھی، بازو ٹانگوں کی لمبائی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اب اس نے تخلیق کر رہا ہے فرشتہ، باقاعدہ فرشتہ یہ تخلیق کر رہا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ہاتھوں پیروں کی انگلیاں آہستہ آہستہ نمودار ہونی شروع ہو گئی، جنین کے نچلے آخری حصے میں ایک پہلے شروع میں ایک آخر میں ایک دم سی ہوتی ہے، بالکل جس طریقے سے ایک عام دوسرے جانوروں کے بچے میں جو دم ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے 42 رات کے بعد۔ آنکھیں دونوں طرف سے میں نے آپ کو دکھائی کہ وہ اصل درمیانی شکل میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چہرے کے بنیادی پنے کا 5 پرائموڈیا وہ یکجا ہو کر انسان کی شکل بنانا لگ پڑتے ہیں۔ آنکھوں اور کانوں کے بنیادی تخلیقی مادے جو ظاہر ہوئے تھے وہ اب انسانی کی شکل میں پہچانے جانے ہیں، میں نے ابھی آپ کو دکھایا اس کی تصویر۔ کانوں کے اندر کے دیکھیے اب یہ تینوں حصے، انسان کے کان کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ایکسٹرنل ایئر، ایک مڈل ایئر اور ایک انٹرنل ایئر، وہ تینوں کے تینوں حصے اب بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے 42 رات کے بعد ایک جنین کا پورا ڈھانچہ بن گیا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگتا ہے، اور جلد جو ہے باقاعدہ اب آپ اس کو 12ویں ہفتے تک، کیونکہ لگاتار یہ جلد بناتا جا رہا ہے فرشتہ، تو وہ اب 2 لیئرز میں، ایپیڈرمس اور ہائپوڈرمس میں اس حد تک اب واضح ہو گئی، 12ویں ہفتے میں بالکل واضح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مرد اور عورت کے جنسی اعضاء ہیں، ان کا فرق بھی آپ کو باہر میں پتہ چلتا، شروع میں نہیں پتہ چلتا کہ چوتھے ہفتے کے دوران تو خارجی ظاہر نہیں ہوتے، چوتھے ہفتے یہی وجہ ہے غالباً کہ جب وہ فرشتہ آیا اور اس نے پوچھا، اور اللہ سے اس نے پوچھا اور اللہ نے بتایا، واللہ عالم۔ 9ویں ہفتے میں بھی اس کو دیکھیے واضح فرق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شروع میں جو جنسی اعضاء ہیں مرد اور عورت کے ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں، صرف 12واں ہفتہ ہے جہاں کے آ کے وہ دوسرے اعضاء مختلف فرق نظر آتے ہیں۔ غالباً یہ میں نے عرض کی کہ واللہ عالم کی جو فرشتے نے پوچھا ہے، جب وہ آیا ہے 40 دن کے بعد، تو اس نے پوچھا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت، غالباً اس کا یہ مطلب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ اب یہ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب جنین 42 میں فرشتے نے شروع کیا تخلیق کے معاملات بنانے کے لیے، 43واں دن ہے، بہت سارے ریسرچ پیپرز ہیں جو اس کے اوپر آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں، گوگل میں ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جب 43واں دن ہوتا ہے، بلکہ کئی زیادہ تر لوگوں نے 45واں دن کہا ہے، 43 سے 45 دن کے اندر جنین کا دماغ کام شروع کر دیتا ہے، ای جی الیکٹران انسفلوگرافی پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ یہ ای جی بڑے افراد میں اگر جس طرح آتی ہے نا، اس وقت جب انسان بڑا سویا ہوتا ہے تو اس کے جو سلیپ سپنڈلز ہیں، جو ویوز آ رہی ہیں ای جی کی، وہ ایسے ہی ہوں گی جو سلیپ سپنڈلز کی طرح۔ یہ سلیپ سپنڈلز بچے کے اندر 43 دن کے بعد ریکارڈ کی گئی ہیں، یہ میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے اس کا نیچے ریفرنس بھی لکھ دیا۔ اور اس سے پہلے کیا تھا کہ 3 ہفتے پہلے سے دل بچے کا دھڑک رہا تھا،
बनना ही नहीं बल्कि धड़क रहा था। गो कि वो होता बुनियादी शक्ल में है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है वो उस वक्त दिल का धड़का। मैंने आपको दिखाया भी, एक बहुत बड़ा दिल उस वक्त शुरू में होता है। लेकिन अगर आप देखिए, मैं सवाल येलो में इसीलिए लिखा है कि अगर ईईजी खत्म हो जाए तो हम कहते हैं कि दिमाग की मौत हो गई, अब ब्रेन डेथ हो गई, यानी इस शख्स में अब शऊर खत्म हो गया। उसके बरक्स ईजी का जाहिर होना किस बात की अलामत हो सकता है? मैं कोई इस बात में, क्योंकि ये सिर्फ अब ये क्वेश्चन है जो कि इंसान मेरे और आपकी जिंदगी के बाद हो सकता है साइंस में इसकी भी इजाद हो जाए कि ये क्या है और इसकी क्या अहमियत है इस वक्त इस बच्चे की। मैंने इसकी बकायदा, उन्होंने सिग्नल्स फ्रॉम डॉन ऑफ लाइफ, ये कैथरीना फुर्थ है उनकी और पीएचडी की स्कॉलर है, उन्होंने बकायदा ये लेटर लिखा और मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा। उसमें वो लिखती हैं कि मैं चाहती थी कि वो खुद, चूंकि रेडियोलॉजिस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड ये न्यूरोफिजिशियन है गालिबन, उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि मैं पता करूं कि मेरे बच्चे के दिमाग कब से काम करना शुरू हुआ। तो वो कहती है मैंने पूरा ट्रेस आउट किया कि ये जो लिटरल लिटरेचर है, मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा और मैंने उसी का रेफरेंस आपके सामने रखा है। अब देखिए अगला मरहला आता है, सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर हमने उसको उठा खड़ा किया एक और ही तख्लीक पर। हजरात, ये नहायत अहम मामला रहम मादर की तख्लीक के दौरान का मरहला है। आसानी के लिए मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर। वैसे भी आप इसके, जब इसकी तफसील आपके सामने पेश करूंगा तो आप खुद भी इस बात पे, क्योंकि ये जिस्मानी और रूहानी दोनों वजूद के ऊपर एन मुतबक होता है ये मामला। अब ये देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, अंशा अनाहू का क्या मतलब क्या है? फिर हमने उसे उठा खड़ा किया 8 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक। ये जो दौरानिया है, हमने 8 हफ्ते में देखा कि हड्डियों पर गोश्त चढ़ गया 56 दिन के अंदर। 12वें हफ्ते में जो तख्लीकी नशो नुमा के मरहले हैं, वो उसमें जब वो तख्लीक हुई, हड्डियां बन गई, वो गोश्त चढ़ गया, अब वो जनीन का कद बढ़ने लगता है। ये बढ़ने का आगाज जो है अनशाना। अब ये देखिए लफ्ज मैंने अरबी में आपके लिखे, अनशानाहू के मतलब, अनशा का मतलब दो है, किसी चीज का शुरू हो जाना यानी कि आगाज हो जाना, टू इनिशिएट, और किसी चीज को फरोग देना, किसी डेवलपमेंट को फरोग देना, टू कॉज टू डेवलप। ये दोनों आपके सामने मैंने तर्जुमे रखे और आप ये देखिएगा कि इन मामले में कि ये दोनों तख्लीकी माने जो इन बच्चे की फीटल पीरियड के लिए आते हैं, कि अब उसका साइज भी बढ़ना शुरू हो गया, उसके जिस्म में इजाफा होना शुरू हो गया, और फिर उसकी डेवलपमेंट अब बड़ी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। देखिए ये मैं आपके सामने पहला मतलब देखिए नशा का, हमने कहा था किसी चीज को शुरू करना। तख्लीक के 12 हफ्ते में जनीन में मुंदरजा झेल तख्लीकी तब्दीलियां होती हैं। बेशतर पहले तो मुरकनी हड्डियां बन जाती हैं, सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन उनमें बन जाते हैं, बाजू और टांगों के हिस्से नुमाया हो जाते हैं बिल्कुल। अब क्योंकि अब ये 8 से 12 हफ्ते की तरफ मैं जा रहा हूँ, हाथ और पांव की इवन उंगलियां और उंगलियों पर नाखून वो भी आ जाते हैं। जिल्द के ऊपर छोटे छोटे बार जिन्हें हम लेनुगो हेयर्स कहते हैं, वो भी नुमाया हो जाते हैं, जो मेरे आपके हर जिस जिल्द के ऊपर मौजूद है। लेकिन बच्चे की उस वक्त बिल्कुल जनीन पे छोटे छोटे बाल होते हैं, वो भी उस पर नुमाया हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए कि जिल्द मुकम्मल तौर पर दो हिस्सों में नजर आने लगती है। अब आप इस वक्त देखते जाइए कि किस तरीके से मर्द के जिनसी आजाद टेस्टिस जो हैं वो नीचे आना शुरू होते हैं, डिसेंट ऑफ टेस्टिस शुरू हो जाती है। औरत के अंदरूनी जिनसी आजाद है, यूट्रस है, यूट्राइन ट्यूब्स हैं, वजाइना है, ये सारे बनने शुरू हो जाते हैं। फिर देखिए दोनों तरह के पट्टे बन जाते हैं, वॉलेंट्री और स्मूथ मस्कुलेचर। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स बच्चे की शुरू हो जाती हैं, यहां तक कि उसके अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन है कि अगर आप बच्चे के जिस्म को टच करें, जैसे मेरे और आप, हम एक किसी कोई कांटा हमारे नीचे पैर के नीचे आते हैं तो हम एकदम अपने हाथ पांव को हटाते हैं, उसमें हमारा दिमाग भी अभी काम नहीं करता, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। फौरन इंसान को अल्लाह ताला ने निजाम दिया है, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट इस बच्चे में शुरू हो जाती है इस स्टेज के ऊपर। अब ये देखिए नशा का पहला मत, हाँ ये मैंने कहा 8 हफ्ते से लेकर अब नशा की जो स्टेज है कि हमने उसको उठा खड़ा किया,
یہ آخر دم تک چلے گی. 8 سے لے کر 38 ہفتے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے. لگاتار یہ معاملہ جو ہے اس کا بڑھتا جاتا ہے. لیکن میں نے ابھی جو آپ کو بتائی یہ 8 سے لے کے 12ویں ہفتے کے دوران یہ ساری چینجز ہیں. اور 12ویں کے بعد بھی یہ نشہ کی سٹیج برقرار رہتی ہے کہ وہ کسی چیز کو فروغ دینا، یعنی اس کی ڈیولپمنٹ ہوتے چلے جانا. اور وہ 8ویں ہفتے سے پیدائش تک یہ بھی میں نے آپ دیکھیں اس کے جنرل گروتھ آف باڈی، بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. اس کے آرگنز جتنے اعضاء ہیں وہ بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں. ان کے جو اسٹرکچرل نیچر ہے وہ بھی چینج ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اب اس نے اپنی تکمیل کی طرف جانا ہے. اب یہ دیکھیے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ثم دیکھیے انشانا کا ہم نے پڑھا تھا کہ پھر ہم نے اس کو اٹھا کھڑا کیا. اب یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے سورۃ الانفطار کے فسوا کا لفظ کیا کہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا اور پھر درست اور برابر کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. لفظ سواکا کا مطلب دیکھیے کیا ہے، کسی چیز کا ہموار اور سیدھا کر دینا، ایون اینڈ اسٹریٹ کر دینا کسی چیز کو. اب جنین کے جو خلیے ہوتے ہیں اس وقت، جو پلوریپوٹنٹ سیلز ہیں، آج کل اس میں بہت ساری ریسرچز آ رہی ہیں کہ جو پلوریپوٹنٹ سیل، اور اس سے بھی پہلے جو ہے نا معاملہ ہوتا ہے تو سٹیم سیلز کا. آپ سے ہمارے بچوں نے بھی یہ الفاظ، کیونکہ یہ اب اتنی ریسرچ آ رہی ہے پلوریپوٹنٹ سٹیم سیلز، ایون سٹیم سیلز کے لیے تو میں آپ کو کیا اس میں عرض کروں کہ یہ باہر تو یورپ کے اندر تو چونکہ باڈی عورت کی ہوتی ہے تو اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس میں جو اختیار کرے، ان کے لیگل رولز ہیں، تو وہ باقاعدہ اپنے پیٹ کے اندر ایمبریو ڈیولپ کرتی ہیں اور پھر ایمبریو کو سیل کر دیتی ہیں. وہ ایمبریو سیل ہوتے ہیں سٹیم سیلز کی طور میں. وہ سٹیم سیل سے آپ جو مرضی جسم کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں صلاحیت رکھی ہے ان خلیوں میں. بہرحال میرا اس وقت اس کا اگلا سٹیپ ہے یہ پلوریپوٹنٹ سیلز، کہ وہ پھر مخصوص اجزاء کی تخلیق کرنے لگتے ہیں. پھر یہ جو تخلیق جنین کو سیدھا اسٹریٹ اعضاء کو درست کرتی جاتی ہے، اور پھر جنین کی بیرونی سطح بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بالکل ہموار ہوتی چلی جاتی ہے. یہ دیکھیے یہ 12 ہفتے کا جنین ہے، 84 دن ہے. اب یہ کس طریقے سے سیدھا ہو گیا؟ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مدغہ میں بالکل یہ جھکا ہوا تھا، اب یہ سیدھا ہو گیا. اب وہ تمام مطلب آپ کو انشاء نہ ہو کی اور سواکا کے وغیرہ تخلیق کو فروغ بھی ہو گیا، جنین سیدھا بھی ہو گیا، بیرونی سطح ہموار بھی ہو گئی، اور اندر کے اس کے اعضاء باقاعدہ بنتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ سواکا کا بالکل پوری اس کی جو آپ دیکھیے کہ 52 دن کے اندر پھر بھی ابھی کوئی اتار چڑھاؤ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بیرونی سطح پر. 56 دن میں دیکھیے تو اب بھی اس کی سطح ہموار، مزید ہموار ہو گئی. لہذا جسم سیدھا بھی ہوتا جاتا ہے اور ہموار بھی ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہ 9 سے 38 ہفتے کا جنین دیکھیے، انشأناہ اور سواکا کا مطلب تخلیق کو کس طریقے سے. پہلا تصویر میں نے آپ کو دیکھیے، اے جو لکھا ہوا ہے یہ 9 ہفتے کا بچہ ہے، پھر اگلے جنین ہے، پھر وہ 12 ہفتہ ہے، پھر 20 ہے، پھر نیچے 26 اور آخر میں 38 کا کیفیت میں یہ ہے کہ یہ بچہ اب اپنی دنیا پہ آ کے زندگی گزار سکتا ہے. لہٰذا وہ تخلیق بھی ہوتی، فروغ کو ملتا رہا، جنین بھی سیدھا ہوتا رہا، بیرونی سطح بھی ہموار ہوگی اور اعضاء بھی بن گئے. اب یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے کس طریقے سے 9 سے 38 ہفتے کا جنین ہے کہ بالکل وہی چیز ہے، لیکن تصویر ذرا مختلف لی ہے. یہ 11ویں ہفتے سے لے کے فل ٹرم بیبی، یہ جو ہم نے 38واں ہفتہ کہ جس میں اس کی پیدائش ہو سکتی ہے. اب یہ ثم انشأناہ، اب الذی خلقک فسواک کا اثرات، یہ جو آیات ہیں بڑی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ انفطار میں اس طرح فرمایا. عدلہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو تناسب دینا، مخصوص بنانا، اس کی موڈیفائی کرنا اس فارم کو. فسوا کا لفظ پہلے آیا ہے، پہلے تخلیق ہوئی ہے، موڈیفیکیشن اس کے بعد ہوئی ہے. فعدلک، اس کے اندر یہ اہم چیز ہے جو میں نے نیچے ظاہر کی ہے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ عدلہ کا عطف بیان کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد انسانی شکل صورت اختیار ہو گئی، اور فعدلہ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فوراً اس انسانی شکل کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے بچہ امیجیٹلی. اب یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے رکھیں، دیکھیے 9ویں ہتمے میں کتنا بڑا سر ہے اس کا،
اور پھر 12ویں ہفتے میں اب اس کا جسم میں تناسب آ گیا، 16ویں ہفتے میں مزید تناسب آ گیا۔ اب دیکھیے 38ویں ہفتے میں جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس کا پورا جسم، اس کی دماغ، اس کا سر بالکل اللہ تعالیٰ نے مصاف کر دیا۔ یہ ہے موڈیفیکیشن۔ پہلے تخلیق ہوئی فسوا کا، پھر فعادلہ کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موڈیفائی کرتا چلا گیا۔ جنین کی سماعت اور بصارت، میرے پاس صرف 1.5 منٹ ہے، آپ کے پاس 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، میں آپ وہ اپنی گفتگو کو اس حصے میں مکمل کر لوں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی قرآن شریف کی آیات ملتی ہیں، سماعت پہلے ہے، بصارت کا ذکر بعد میں ہے۔ مثال کے طور وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے۔ اسی طریقے سے سورہ دہر میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا۔ پھر اسی طرح وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں سننے اور دکھنے کی دعوت دی۔ اب حضرات بات یہ ہے کہ جب بھی آئے گا ذکر آپ کو جنین کی بکس میں بھی کہ سماعت پہلے آتی ہے، بصارت بعد میں آتی ہے۔ اب یہ جو نشو و نما کا، یہ جو قرآن مجید کے نشو و نما کے 3 اقوال ہیں جنسی، وہ میں اب آپ کے سامنے شاید اگلی دفعہ یہ رکھ سکوں گا، کیونکہ میں سماعت اور بصارت، سماعت 24ویں ہفتے میں آ جاتی ہے، بصارت جو ہے وہ 28ویں ہفتے میں آتی ہے، لہٰذا وہی ترتیب جو قرآن شریف نے رکھی ہے وہی اس میں بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 1 منٹ ابھی ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں، کیونکہ بالکل یہ تمام جو ہمارے لیکچرز ہو چکے ہیں اسی کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 اقوال کال کی ہیں سورہ نجم کی آیت کے اندر، کہ یہ جو ہم نے شروع میں کہا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ اذا تمنا، جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ایکس اور وائی کروموسوم کے ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ جینیٹک سیکس ڈٹرمنیشن ہو گئی۔ پھر یہ جو فخلق فسوا، اس وقت وہ جو معاملہ ہے، اس وقت وہ جنین کے جو ٹیسٹیز اور عورت کے اووریز اس وقت وہ بنتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی ذکر آپ کے سامنے کیا۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ تیسرا قول ہے کہ اگر آپ ان تینوں اقوال کو بھی ملائیں تو اللہ تعالیٰ کی وہی قول جو ہم نے پہلے، چونکہ اس کو تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، اس وقت میں اس کو بیان نہیں کر رہا، لیکن یہ تینوں اقوال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کو مکمل کیا ہے اپنی پچھلی گفتگو میں، کہ یہ وہ اطوار ہیں جو ظاہر کر رہے ہیں کہ مختلف، اس سے جو 4 نتائج ہیں، یہ آخری سلائیڈ ہے کہ نطفۃ الامشاج کے وقت ہی مرد اور عورت کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کی تفریق ہونے ہی جب مخصوص اعضاء بنتے ہیں، جب ہڈیاں اور گوشت بن جاتے ہیں۔ پھر 9ویں ہفتے میں مرد اور عورت کے جنسی اعضاء ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان میں فرق آتا ہے، جبکہ 12ویں ہفتے میں اس کے جنسی اعضاء نمایاں طور پر نظر آنے لگتے ہیں۔ حضرات یہ جو قرآن مجید کے تینوں اقوال ہیں اور 4 نتائج ہیں، آپ ایمبریولوجی کی بکس میں آج اٹھا کے دیکھیے، یہ اب پتا چلے کہ کس طریقے سے انسان کا جو سیکشل ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہمارا خلق آخر، وہ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی وقت میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے بھی حق اور سچ بات کہنے، کرنے، اور آپ کو بھی حق بات کو یاد رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاحیت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔